رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ماہ سفر رہ کر بالآخر اپنے اختتام کی جانب گامزن ہو جائے گا، مگر رمضان المبارک کے روزے ختم ہو جانے کے بعد ہمارا ایک روزہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہے اسلام کا روزہ۔ جی ہاں، اسلام بذات خود ایک روزہ ہے جو رمضان کے روزوں کی مانند ہمیں کچھ حدود و قیود کا پابند کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نافذ کی گئی پابندیاں محدود ہیں، مگر اسلام کا روزہ تمام عمر پر محیط ہے، جس کو قبول کرنا ہر اس خوش قسمت انسان پر لازم ہے جو کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، یا ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے پر بلوغت کے ساتھ ہی یہ طویل روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اس روزے کی سحری وہ کلمہ توحید ہے جسے تمام انبیاء نے اپنی امتوں پر پیش کیا، اور جس امت نے بھی ماضی میں اس کلمے سے سحری کی، اس نے اپنے لیے ابدی کامیابی کا دروازہ جنت میں کھول لیا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھے کہ اب سے آپ تا حیات روزے سے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ تمام نفلی روزے غروب آفتاب ہونے پر اپنے اختتام کو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اسلام کا روزہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ کی زندگی کا آفتاب غروب ہو جائے۔ جیسے رمضان کا روزہ کچھ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اسلام کا روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سر فہرست شرک ہے۔ شرک کا ایک بول یا ایک کلمہ کفر اس روزے کو ختم کر کے مرتدین کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام، شاعر اسلام اور ایمان مفصل کے مطابق اللہ، فرشتوں، کتب الحی، انبیاء کرام، یوم قیامت، تقدیر اور حیات بعد از موت کے متعلق معمولی قسم کی بھی ہرزہ سرائی ہمارے اس روزے کو باطل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس روزے کو قائم رکھنے والی دیگر چیزوں میں حدود اللہ کا احترام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا شامل ہے۔ اس ضمن میں دل سے یہ قبول کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک شریعت ہمارے نبی ہی کی چل رہی ہے اور تا قیامت چلتی رہے گی۔ اب کسی بھی نئی شریعت کے دعوے دار کو کذاب اور دجال مانا جائے گا۔ اس بڑے روزے میں بھی رمضان المبارک کے روزوں کی طرح غیبت، جھوٹ، رشوت، بے حیائی، سودخوری اور دوسرے تمام گناہ تمام عمر کے لیے ممنوع ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے اور اس میں بھی ہمارا روزہ ہے۔ جیسے روزے میں ہم حیوانی صفات مثلا لڑائی جھگڑا، دوسروں پر ہاتھ اٹھانا اور غیظ و غضب وغیرہ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اسلام کے روزے میں بھی ہمیں تمام عمر کے لیے ایسی صفات اپنانی پڑتی ہیں جس سے انسانوں اور جانوروں میں تمیز ہو جائے۔ خوف الہی اور خشیت الہی سے ہمارا سینہ لبریز ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی پر بھی زیادتی کرنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے سوچیں کہ کیا میرے اس عمل سے میرے اسلام کے روزے کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر ہمارا اسلام کا روزہ پکا ہے اور اس کی تمام شرائط کو پورا کر کے ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جائیں کہ ہماری زبان پر کلمہ، دل میں نور ایمان اور ذہن میں اللہ سے ملاقات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق ہو، تو ہم اس روزے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کا افطار کیا ہے؟ رمضان کو روزہ عمدہ مشروبات اور مختلف قسم کی غذاؤں سے افطار کیا جاتا ہے، مگر اسلام کے روزے کی افطاری میدان حشر میں خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دست مبارک سے لیے گئے جام کوثر سے ہوگی۔ یہ اس روزے کی ابتدائی افطاری ہے اور جنت کی تمام نعمتیں اس کی مستقل افطاری اور ضیافت ہیں۔ چونکہ یہ روزہ تمام عمر پر محیط تھا تو اس کی افطاری کا سامان بھی لامحدود ہے، اس لیے اللہ کے فرمانبردار ہمیشہ کے لیے جنت کے محلوں اور بالاخانوں میں اس افطاری سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ بلا شبہ ماہ رمضان عشاق کا مہینہ ہے، جس میں عشاق زندگی بھر سال کے ایک ماہ ہر طرح کی حلال غذاؤں کے علاوہ حرام و مکروہات اور اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کو محبوب رکھنے والے،
اللہ کی رضا کو کائنات کی ہر شے اور دنیاوی چاہت پر فوقیت دینے والے اس کے فرمانبردار بندے ہر حلال نعمت خود پر ممنوع کر لیتے ہیں، جس سے انہیں باقی زندگی انہی پابندیوں کے ساتھ گزارنے میں کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اسلام کے روزے کی تکمیل وہ سعادت ہے جو اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر آنکھ حرام سے پرہیز کرتے ہوئے بند ہوئی اور دنیا سے اس حالت میں کوچ ہوا کہ ہم اسلام کے روزے کی تکمیل کے لیے خود کو پابند کیے ہوئے تھے، تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ میدان حشر میں رمضان المبارک کے یہ روزے بھی بارگاہ الہی میں ہماری شفاعت کے لیے بنفس نفیس موجود ہوں گے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔